حضور ایسی شخصیت ہیں بحمدہ تعالیٰ، آج ان کی طریقہ کار پر اگر ہم دیکھیں پریکٹیکلی طور پر تو سیدنا غوث اعظم کی سیرت نظر آئے گی، اور یہ حقیقت ہے۔ اور آپ نے یہ تو اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگوں کی علماء احترام کرتے ہیں، وہ کسی بنیاد پر ہو سکتے ہیں، محبت کی بنیاد پر ہو سکتے ہیں، اخلاص کی بنیاد پر ہو سکتے ہیں، اور کبھی کبھی کردار کی بنیاد پر ہو سکتے ہیں، کبھی افعال کی بنیاد پر ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ مجذوب کبھی کسی کا احترام نہیں کرتے، جو مست ہوتے ہیں وہ کبھی کسی کا احترام نہیں کرتے۔ دریا کو اپنی موج کی طغیان میں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے، وہ جہاں چلتے ہیں تو چلتے ہیں، انہیں سے کوئی مطلب نہیں کون کیا ہے۔ لیکن میں اس بات کا گواہ ہوں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ اب تک 4 مجذوبوں کا واقعہ ایسا پیش آیا ہے، جن میں سے ایک کا گواہ میں ہوں، ایک کے جناب مولانا تسلیم صاحب ہیں، اور تہا میں جو پردھان ہیں موجودہ اس وقت پردھان، وہ اس چیز کے گواہ ہیں۔ اور گلیہ شریف جو جگہ ہے جہاں سرکار مستان پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، وہاں کم سے کم 100 لوگوں سے زیادہ اس بات کے گواہ ہیں کہ وہاں کا تو ایسا عجیب واقعہ تھا کہ ایک مجذوب وہاں رہتے تھے جن کی چائے میں بکری نے منہ ڈالا، تو انہوں نے کہا کہ یہ اس نے میری چائے جھوٹی کر دی، یہ مر جائے گی مر جائے گی مر جائے گی، تو چند قدم چلی اور گری اور فوراً مر گئی۔ اگر کسی کو میرے اس واقعے کی بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں یہ بات، کیونکہ میں کافی اسٹیٹ کے میں نے سفر بھی کیے ہیں حضور کے ساتھ میں، واقعات میں نے بہت سارے دیکھے ہیں، لیکن میں وہ واقعہ نہیں بیان کر رہا جو صرف میں اپنا چشمدید گواہ ہوں، بلکہ وہ واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں جس کی سماج کے اندر، معاشرے کے اندر بہت سارے اور بھی گواہ موجود ہیں، اور میں دلیل اور ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں۔ آپ میں سے کوئی بھی ڈسٹرکٹ پیلی بھیت پورن پور سے قریب 10-12 کلومیٹر آگے یہ گاؤں پڑتا ہے جہاں سرکار مستان پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ اور وہ کون بزرگ تھے؟ وہ ایسے بزرگ تھے جنہوں نے اپنی حیات میں جن مردوں کو زندہ کیا وہ ابھی بھی موجود ہیں، قریب ان کا ایسے 30-32 سال انتقال کیے ہوئے ہوں گے، اور بہت عظیم الشان بزرگ ہیں وہ۔ کئی بار ایسا ہوا کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ چیزیں بتاتے جس کو ڈاکٹر منع کرتے، یہاں تک کہ جو ڈینجر مریض ہوتا، زیادہ خطرناک مریض ہوتا، اس کو تیزاب پلا دیا کرتے تھے، اور اس کو تیزاب پلا کے ٹھیک کرتے تھے۔ تو وہ جو مجذوب تھے جن کی چائے بکری نے جھوٹی کر دی، ان کے کہنے سے بکری مر گئی۔ جب جو یہاں تشریف لانے والے ہیں ہمارے پیروں میں سے عارف باللہ حضرت علامہ محمود حسن صاحب قبلہ، آپ اپنی چہرے کی نگاہوں سے ابھی چند لمحات کے بعد ان کا دیدار کریں گے، تو جب وہ وہاں گئے تو وہاں بہت سارے لوگوں نے دیکھا کہ وہ ان کے پیچھے پیچھے ہاتھ باندھ کے چل رہے تھے، یعنی جن کے کہنے سے بکری مری وہ حضرت کے پیچھے ہاتھ باندھ کے چل رہے تھے۔ بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم سینکڑوں لوگ اس بات کے گواہ ہیں۔ جب وہ پیچھے پیچھے چل رہے تھے تو حضور نے فرمایا آپ چائے پیئیں گے؟ تو انہوں نے سر ہلایا، اسبات میں جیسے ہم لوگ سر ہلاتے ہیں، تو انہوں نے سر ہلایا، تو اتنے چائے منگا کے کہا ان کو دے دو، چائے منگاؤ اور ان کو دے دو۔ جب چائے منگا کے ان کو دی تو وہ حضرت کی آنکھوں کی طرف دیکھ رہے تھے بہت غور سے، تو انہوں نے فرمایا، چائے نہیں لی انہوں نے، صرف آنکھوں کی طرف دیکھ رہے تھے، تو فرمایا یہ چائے مجھے لاؤ۔ حضور نے فرمایا یہ چائے مجھے لاؤ۔ پیر و مرشد نے فرمایا، جب چائے انہوں نے لی اور اس میں 2-3 چسکی بھری، اور 2-3 چسکی لینے کے بعد مطلب 2-3 گھٹ چائے، مطلب گھٹ کا مطلب چسکی سمجھو، پورا گھٹ تو چائے کوئی نہیں پیتا ہے، تو اس کے بعد جھوٹی کر کے پھر وہ چائے جب ان کو دی تو انہوں نے پی لی۔ بے شک سبحان اللہ۔ آپ بتائیے، مطلب مولانا یامین صاحب جو بات بتا رہے تھے یہ ایسا ایک واقعہ ہے۔ اس طرح سے ملتے جلتے اب تک 4 مجذوبوں کے مختلف واقعات لوگوں کی سینوں پہ صفائے تحریر پہ ثبت ہیں۔ وہ الگ بات ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بیان کرنے کا حکم ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بیان کرنے کا ہی حکم نہیں ہے۔ لوگوں نے کیا کیا دیکھا ہے؟ میں نے یہ دیکھا خانقاہ شریف میں آ کے لوگوں کی تقدیریں بدل گئی، لوگوں کی قسمتیں بلند ہو گئی، لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کیا سے کیا بن گئے،
کسی کو کون کون سے انکشاف میں کون کیا کیا دیکھتا ہے، لیکن دنیا کو صرف یہ نظر آتا ہے کہ لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، باقی کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ لیکن ہاں ایک طبقہ ایسا بھی ہے، دنیا میں کوئی مال کی تلاش میں نکلتا ہے، کوئی دولت کی تلاش میں نکلتا ہے، کوئی عزت کی تلاش میں نکلتا ہے، کوئی شہرت کی تلاش میں نکلتا ہے، کوئی عہدے کی تلاش میں رہتا ہے، کوئی عمل کی تلاش میں رہتا ہے، کوئی کیمیا کی تلاش میں رہتا ہے۔ مختلف لوگ اپنے اپنے پیشے کے حساب سے الگ الگ تلاش کرتے ہیں، لیکن ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو صرف اللہ کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ اور ایسے ایسے لوگ وہاں رب کی تلاش میں آنے والے میں نے یہ دیکھے ہیں، لوگ کیا سے کیا بنے ہیں۔ ایک حمزات کا عمل اتنا خطرناک عمل ہوتا ہے جس عمل کی رجت کی ہوئی کبھی ریورس نہیں ہوتی، کبھی ریورس نہیں ہوتی۔ اس حمزات کے عمل کے کیے ہوئے کو انہوں نے ریورس کیا، اور ایسے ایک واقعات نہیں کئی واقعات ہیں۔ وہ شخصیت یہاں جلوہ فرما ہونے والی ہیں، آپ اپنے چہرے کی نگاہوں سے ان کا دیدار کریں گے۔ یہ چند اشارے تھے، حالانکہ کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک شاید بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ عزت و احترام کے ساتھ ان کو جانا جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کوئی اسٹیٹ ایسا نہیں جہاں ان کو جانا نہ جاتا ہو۔ اور اس کے علاوہ اگر انڈیا سے باہر بھی آپ دیکھیں گے تو اس سمے دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی جو مسلمانوں کی یونیورسٹی ہے وہ جامعہ ازہر یونیورسٹی ہے۔ جو ورلڈ لیول پہ دوسری یونیورسٹیاں ہیں کرسچین کی ہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی ہے اور کیمبرج یونیورسٹی ہے، ایک لندن کی ہے اور ایک امریکہ کی ہے، ایک برطانیہ کی ایک امریکہ کی۔ لیکن مسلمانوں کی جو سب سے بڑی یونیورسٹی ہے وہ جامعہ ازہر یونیورسٹی مصر میں ہے۔ وہاں بحمد ہی تعالیٰ جو پروفیسر پڑھانے والے ہیں وہ ان سے متاثر ہیں، ان کے فون آتے ہیں اکثر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ایسی شہرت اس کو دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ میری بارگاہ میں کامل ہو جاتا ہے تو میں آسمانوں میں فرشتوں سے کہتا ہوں اے لوگوں میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اور جب فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کا اعلان کرتا ہے تم زمین والوں سے کہو یہ ان سے محبت کرے، پھر زمین والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ لیکن ایک چیز یاد رکھنا، زمین والوں میں کون محبت کرتے ہیں؟ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ محبت نہیں کرتے، جو باغی ہوتے ہیں جو شیطان کے جنگل میں ہوتے ہیں وہ کبھی محبت نہیں کرتے، وہ تو دشمن ہوتے ہیں۔ صرف اللہ والے دوست ہوتے ہیں، اللہ والوں کے اللہ والے دوست ہوتے ہیں، اور اللہ والوں کے شیطان والے جو ہوتے ہیں وہ دشمن ہوتے ہیں۔ تو اس لیے دنیا میں جتنے بھی ولی آپ دیکھیں، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نبوت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دوں گا، یہ جو ہیں آخر الزمان نبی ہوں گے، امام الانبیاء ہوں گے۔ تو شیطان بولا میں جہالت ابو جہل پر ختم کروں گا، اس سے بڑا جاہل کوئی نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر آسمان میں بھی اسے دو ٹکڑے نظر آئیں گے چاند کے تو اس کو بھی یہ جادو بتائے گا۔ تو حضرات گرامی ہر وقت میں جیسی جیسی اللہ رب العزت نے، آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون، ابراہیم خلیل اللہ کے دور میں نمرود، اس سے پہلے جتنے بھی کسی بھی اولیاء کرام کا آپ واقعہ دیکھ لیں، ان کے دور میں باطل طاقت ضرور رہتی ہے جو ان کی مخالفت پہ ہوتی ہے اور جو شیاطینوں کے چنگل میں ہوتی ہے۔